نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا، میں کتنی بھی توبہ کروں کوئی قبولیت نہیں۔ عمل کا دروازہ بند ہو چکا، میں کتنی بھی تسبیحات کروں، کتنی بھی نیکیاں قولی عبادت کرنے کی کوشش کروں، یہ دروازہ بند ہو گیا۔ نماز، روزے، تسبیح، حج، زکوٰۃ، صدقہ، سب کے دروازے بند ہو چکے۔ اب تو میری کتاب ہی بند ہو گئی ہے۔ اب یہ روز حشر کھلے گی تو پتہ چلے گا کتنا کما کے لائی۔ اگر میں خود اپنے لیے دعا مانگ سکتی ہوتی تو رو رو کے چیخ چیخ کے دعائیں کرتی، ایسے دعا کرتی جیسے میں نے ساری زندگی کبھی نہیں کی۔ اگر آج میں معافی مانگ سکتی ہوتی تو اپنے شوہر سے معافی مانگتی جو ابھی ابھی مجھے دیکھ کے پلٹے ہیں، کیونکہ میرا آخری عمل بھی ان سے لڑائی جھگڑا تھا۔ زندگی میں معافی مانگ لیتی تو کام بن جاتا۔ اب تو جہاں جا رہی ہوں وہاں کوئی بھی معاف نہیں کرے گا کسی کو، وہاں تو ہر کوئی نیکی ڈیمانڈ کرے گا اور نیکی دے کر اپنی جان چھڑانی پڑے گی۔ کتنے ہی لوگ رہ گئے جن سے معافی مانگ کے میں اپنا حساب کتاب دنیا میں کلیئر کروا سکتی تھی۔ یہاں پر تو 2 آنسو بہاتی تو وہ ترس کھا کے مجھے معاف کر دیتے، وہاں کون ترس کھائے گا؟ اور میں نے زندگی میں کبھی پرواہ بھی تو نہیں کی تھی کہ جن کو ناراض کیا تھا ان سے جا کے سوری کر لیتی، ان کو منا لیتی۔ اور اس سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی جانے کو یاد ہی نہیں کیا۔ ہمیشہ جینے کو یاد رکھا، جانے کو نہیں۔ کبھی جانے کو یاد رکھ کے زندگی گزاری ہوتی تو آج بالکل بدلی بھی حالت ہوتی۔ دنیا کی رنگینیاں، وہاں کی مصروفیات، مشغولیات اتنی ہوتی تھیں کہ کبھی احساس ہی نہیں ہو پایا کہ مجھے جانا بھی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زندگی میں یہ احساس پا لیتے۔ آپا کا کرتی تھی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لذتوں کو توڑنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ مگر میں لذتوں کو ہی تو توڑنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کبھی خیال آ بھی جاتا تو اتنی خوفزدہ ہو جاتی کہ فوراً کسی دوسری چیز میں خود کو مشغول کر لیتی تاکہ یہ خیال کہیں میرے دماغ میں بیٹھ نہ جائے، کہیں مجھے ڈپریشن نہ ہو جائے۔ میں اپنا دھیان بٹاتی تاکہ کہیں یہ مجھے پریشان نہ کرے کہ مجھے چلے جانا ہے، کہیں میرے فن ٹائم کو خراب نہ کر دے۔ موت کے ذکر سے دور بھاگنا میری موت کو روک نہیں سکا۔ دنیا کی رونقوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، مگر کہیں کوئی عدالت مجھے ایسی نہیں ملتی جہاں جا کر میں دنیا کو سو کر دوں، جہاں میں اس کے خلاف مقدمہ کر لوں کہ جس نے مجھے اپنے فریب میں پھانس کے میری آخرت بھلا دی، جس نے مجھے دھوکہ دیا۔ اس دھوکے باز کے خلاف کہیں کوئی رپورٹ نہیں لکھوائی جا سکتی۔ میرے آگے بہت لمبا اور بہت مشکل سفر ہے جس پہ میں روانہ ہونے والی ہوں، اور ادھر میری دوست گڑیا سے کہہ رہی ہے، بیٹا 2.5 پارے راہداری کے پڑھ لو امی کے لیے۔ ہماری دادی جب فوت ہوئی تھی تو کسی نے یہی بتایا تھا۔ ارے نہیں گڑیا بیٹا، امی کے لیے اللہ سے دعا کرو، بیٹا تمہاری امی اب کوئی دعا نہیں کر سکتی اپنے لیے، تم نے کرنی ہے۔ دوسرے لوگ تو گھر چلے جائیں گے اور شاید ان کے
کبھی ذہن میں بھی میں نہ ہوں، کبھی یاد میں بھی نہ ہوں، مگر تم کو مجھے یاد رکھنا ہے۔ آج میں کس قدر بے بس ہوں کہ ایک ایک دعا کے لیے بھی دوسروں کی محتاج ہوں۔ اس بات کے لیے میں نے خود اپنے لیے کیوں نہ دعائیں مانگی؟ میں دعائیں تو ضرور کیا کرتی تھی، مگر اس وقت کی دعا کرنے کا کبھی زیادہ خیال نہیں آتا تھا۔ میرے تابوت کو اب اٹھایا جا رہا ہے، یوں لگ رہا ہے بہت سارے آدمیوں نے کندھا دیا ہوا ہے۔ یہ آخری سفر ہے جس پر میں جا رہی ہوں۔ اب میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہوں، کبھی بھی واپس نہ آنے کے لیے۔ میری روح کی روانگی تو ہو چکی ہے، اب یہ جسم کی روانگی ہو رہی ہے۔ ہائے کہاں ہے میرا گھر، میرا بینک اکاؤنٹ، میرا زیور، میری چیزیں جن کو میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا کرتی تھی، میری پراپرٹی کے کاغذات جن کو سنبھال سنبھال کے رکھتی تھی۔ آج کے بعد ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھوں گی۔ یہ سڑکیں، یہ گلیاں، یہ بازار، یہ میرا شہر، یہ جگہ، کبھی بھی یہاں لوٹ کے نہیں آنا، کبھی یہاں چلوں پھروں گی نہیں۔ یہ تو واقعی مسافر خانہ تھا جہاں میں کچھ دیر کو ٹھہری اور اب کبھی واپس لوٹنے کا چانس نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے روان کی ہے۔ یہاں تو راہ چلنے والے کی طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن میں نے اس کو پرماننٹ ریزیڈنس سمجھ لیا۔ میں اپنی آخرت کی پہلی منزل میں داخل ہونے والی ہوں۔ کاش میں آج ان لوگوں کی طرح ہوتی جن کے لیے یہ زندگی کا خوش ترین دن ہوتا ہے، کہ جس دن ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونی ہوتی ہے۔